الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ وقال اللہ علی موضع آخر یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے بغیر کوئی الہ نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، اس کے پاس نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کا ہے۔ کس کی جرأت ہوگی قیامت کے دن کہ وہ کھڑا ہو کر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، مگر وہی جس کو اللہ نے اجازت دے دی۔ دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہے، قیامت کے دن جبریل امین اور دیگر ملائکہ قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے گا، اور اس دن حق کے بغیر کوئی آدمی کوئی فرشتہ کچھ کہہ نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد میں نے آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ اور سورہ نبا 30واں پارہ اس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور دونوں آیات کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کیا ہے۔ پچھلے 2 خطبات جمعہ میں
میں آپ حضرات کی خدمت میں اس عنوان پر مختصراً بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں نبوت کا تصور کیا ہے، اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ معروضات پیش خدمت کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا اپنے سامعین اور مخاطبین سے کہ میں جب بھی کسی عنوان پر بات کرتا ہوں یا کسی عنوان کو پڑھتا ہوں، میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں گزرا کہ میں ان دلائل کو تلاش کروں جو اہل حدیث مسلک کے ہیں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں، اور نہ اس نظر سے ان کو پڑھتا ہوں کہ میں نے اپنے مسلک کے مطابق ممبر پر بات کرنی ہے، یا میں اہل حدیث کا ایک خطیب ہوں، میں نے اہل حدیث کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اہل حدیث کی ترجمانی کرنی۔ میں واللہ ممبر پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری باتیں میں یہاں کرتا ہوں جن سے آپ حضرات کو اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو ایک رائے کا حق ہے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں تو اس نظر سے اور اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میری سمجھ میں کیا بات آ رہی ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ مسئلہ اس نیت سے پڑھا ہے کہ میں ممبر پہ کھڑا ہو کر تقابل پیش کروں گا، مناظرے کا رنگ دوں گا کہ فلاں فرقے کا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ ہے، فلاں فرقہ یہ کہتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ نہیں، میری نیت میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے مجھے کہا کہ یہ تو حنفی ہے، تو مجھے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو اس لیے کچھ تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں جو سننے والوں کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں۔ یہ تو مسلک کی بات کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں تو فرقہ بندی کے سخت خلاف ہوں، تو اس لیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں میری بات میں سمجھ آتی ہے میں اسے کہہ دیتا ہوں۔ اور آج بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو بعض طبیعتوں کو اچھی نہیں لگیں گی اور نہ لگتی ہیں، کیونکہ میرے مقتدیوں میں ہر ذہن کا آدمی ہوتا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ میری بات کو سننے سے پہلے آپ یہ ذہن سے سنیں کہ میں کوئی مناظرے کے لیے بات نہیں کر رہا، یا اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں یا کروں گا کہ میرے اللہ نے یہ بات کی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ اگر وہ پسند نہیں تو پھر وہ خود اپنا دیکھ لے کہ کیا اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام سے قبل نبوت اور ولایت کے متعلق یہ عقیدہ تھا۔ ولایت سے مراد اولیاء اللہ، یہود و نصارہ کے علماء، یا قریش کے وہ دیویاں اور دیوتے جنہیں وہ تقرب، توسل اور توسط کا ذریعہ سمجھتے تھے، تو ان کے متعلق یہ خیال تھا کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ اڑ بیٹھیں گے نا، تو جو ان کا جی چاہے گا وہ کروا کے چھوڑیں گے۔ ایک تو یہ تصور تھا، اور ایک یہ تصور تھا ان میں کہ وہ اللہ کی ذات کو بھی اسی طرح لیتے جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔
کہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں جب جانا پڑے تو بادشاہ کے مقربین، بادشاہ کے مصاحبین اور بادشاہ کے درباری بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اس تک اپنی درخواست پہنچانے کے لیے بیچ میں توسط اور توسل کی ضرورت ہوتی ہے کہ بادشاہ وقت کے مقربین کو ڈال لو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی ذات کو بھی اسی طرح قیاس کرتے تھے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی لینی ہے، تو پھر اس کے بیچ میں پیغمبروں کو ڈال لو، اولیاء اللہ کو ڈال لو، زندوں اور مردوں کو ڈال لو، راہبوں کو ڈال لو، پادریوں کو ڈال لو، رہبان کو، علماء کو ڈال لو، تو اللہ آسانی سے تمہیں مل جائے گا۔ اور اس توسل اور توسط کو اللہ کی ذات غیر اللہ کی عبادت کہتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے پوچھا، جو قریش مکہ تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اس کو خداؤں کا خدا کہتے تھے۔ اے میرے حبیب، سورہ بنی اسرائیل، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے۔ اگر ان سے پوچھے بارش کون اتارتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ اللہ کو تو مانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا اگر زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، بارش اللہ لاتا ہے، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے اپنی ارضیاں کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان کو بیچ میں ڈال کر اللہ تک پہنچانے کی بات کو اللہ نے عبادت کہا ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کی عبادت یہ نہیں تھی کہ وہ سجدہ کرتے تھے، اس کو عبادت یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہماری عرضی تیرے سامنے، ہمارا سوال تیرے سامنے، اللہ سے یہ بات منوا کے ہمیں بتا دینا، اللہ سے یہ چیز لے کر ہمیں دے دینا۔ اور اللہ کے سامنے یہ بزرگ اڑ بیٹھے نا، تو تب تک یہ نہیں ٹلتے جب تک حاجت براری نہ ہو جائے۔ یہ اسلام سے قبل ولایت اور نبوت کے بارے میں ایک جاہلانہ تصور تھا، اور یہ چلا آ رہا تھا۔ اور اللہ کی ذات نے شاید یہ بھی جواب اسی بات کا دیا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں کہ رب کہاں ہے، چونکہ وہ توسط ڈالتے تھے نا کہ اللہ بہت دور ہے، ان کو ڈال لو بات بن جائے گی، تو جب میرے بندے، اس سے مراد ہے مسلمان، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو ان سے کیا کہنا؟ انی فانی قریب، میں اتنا قریب ہوں اپنے بندے کے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے، جہاں بھی پکارے، کوہستان میں پکارے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پکارے، پانی کی تہوں میں پکارے، مچھلی کے پیٹ میں پکارے، کشتی میں بیٹھ کر طوفان کے اوپر چلتے ہوئے پکارے، بیماری میں پکارے، بدحالی میں پکارے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پکارے، اور جس زبان میں بھی پکارے، اردو، انگریزی، ہندی، بلوچی میں پکارے، تو ان سے کہہ دو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی پکاروں کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔
میں اس سے سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے اتنے قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ أَنَا عِندَ ظَنِّ عَبْدِي، یہ جو دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے نا، میں اس سے بھی پہلے ہوں۔ تو پھر اس توسط اور ذریعے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو عادت پڑ جائے نا، جب انسان کو یہ عادت پڑ جائے کہ بندوں میں خالق کی خوبیاں تلاش کرنے کی، انسانوں کو جب یہ عادت پڑ جائے نا کہ وہ انسانوں میں اللہ کی خوبیاں ہیں، یہ عادت بن جائے، تو پھر وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیغمبر، اس کے بعد نیک، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے، آخر تک پھر ان میں خدائی کی اوصاف تلاش کرتا ہے۔ اور ایک بات، انسان میں یہ خود فریبی کی حد تک یہ بات ہے کہ وہ مشکل اور درست راستے کی بجائے، مشکل اور درست راستے کی بجائے غلط اور آسان طریقہ اپنانا چاہتا ہے۔ شاید مجھے بات کہنی نہیں آ رہی، پھر سن لیں۔ انسان کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ مشکل اور درست راستہ اختیار کرنے کی بجائے آسان اور غلط راہ پہ چلنا پسند کرتا ہے، اور اسی لیے لوگوں نے اعمال کی دنیا سے نکل گئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کما کر زکوٰۃ دینا، گرمیوں کے سخت دنوں میں روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ مشکل ہے مگر درست ہے۔ راستہ کیا ہے؟ درست۔ اگر کوئی بھی فرض ادا نہ کرے، کوئی بھی، اور ہمارا ایک بزرگ کہہ دے کہ بھائی تم یہ کر لیا کرو، باقی کوئی ضرورت نہیں، قیامت کے دن تیری جگہ پہ میں جواب دے دوں گا، اور قیامت کے دن میں پار کروا دوں گا، قیامت کے دن میں تمہیں پار کروا دوں گا، تیری کشتی، تیرا بیڑا منزل تک پہنچا دوں گا۔ یہ آسان راستہ تھا نا، اور مگر غلط تھا، اور لوگ اس پہ چل پڑے، لوگ اس پہ چل پڑے۔ آپ دیکھ لیں یہ مزار آباد کیوں ہیں، یہ خانقاہیں آباد کیوں ہیں؟ معذرت کے ساتھ مشائخ اعظام سے اور پیران اعظام سے میں عرض کروں گا کہ آج قبریں کیوں آباد ہیں، مسجدیں کیوں ویران ہیں، آج خانقاہیں کیوں بری ہوئی ہیں، اللہ کے گھر کیوں ویران ہیں؟ آپ میلوں ٹھیلوں کی بات دیکھ لیں، ایک وہ شخص جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ کے فرائض کا دھیان نہیں کیا، وہ اپنے جانور کتنی دور لے جا کر ذبح کرتا ہے، کس خوشنودی کے لیے؟ صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے، کہ صاحب قبر راضی ہوگا اور یہ قیامت کے دن میرے لیے آسانی کرے گا، یہ قیامت کے دن میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے، میں آگے جا کر بتاؤں گا اسلام میں شفاعت کا تصور کیا ہے، اور عیسائیت کے اندر یہ عقیدہ ہے، عیسائیت کے اندر، کہ بنیادی طور پر انسان گناہ لے کے آیا پیدائشی اعتبار سے۔ حالانکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انسان فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول، اس کی سوسائٹی، اس کا معاشرہ،
یا اسے کفر کی طرف لے جاتا ہے، یا شرک کی طرف، یا اسلام کی طرف۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ سے داغدار ہو کے پیدا ہوا۔ معاذ اللہ، یہ تو کس پہ الزام ہے؟ اللہ پہ۔ یہ تو اللہ پہ الزام ہے نا کہ اللہ نے انسان کو گناہگار پیدا کیا، اور اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے اس عمل کے کفارے کے لیے عیسیٰ کو بے گناہ کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ کس کفارے کے لیے؟ کہ میں انسان کو گناہگار پیدا کر بیٹھا، میں انسان کو گناہگار کر بیٹھا، پیدا کر بیٹھا، اب میں اپنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی اس غلطی کا کفارہ عیسیٰ کو دیتا ہوں، اور میں نے بے گناہ اپنے پیارے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا تاکہ انسانیت کے گناہوں کی شفاعت کا باعث بن سکے۔ اور یہ عیسائیت کا آج بھی عقیدہ ہے کہ ہماری بخشش کے لیے یہ بات کافی ہے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے۔ اور پھر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ انجیل پڑھ کر دیکھ لیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنا دربار لگائے ہوئے ہوگا، اور اللہ کا بیٹا آپ کی دائیں جانب بیٹھا ہوگا۔ اللہ کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی داہنی جانب بیٹھے ہو کرسی پر۔ ادھر سے اللہ عدل کے ساتھ فیصلے کرے گا، اور ادھر عیسیٰ بن مریم عدل کے ساتھ فیصلے کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ دیکھیے، یہ ان کا عقیدہ ہے جس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا کہ قیامت کا دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ خدا کی خدائی کا لہجہ دیکھو، اس رب اکبر کی عظمت کا لہجہ دیکھو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اور جو جس کی طاقت سے جتنا آگاہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے۔ جو کسی کی طاقت سے جتنا آگاہ ہو وہ اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے، اور انبیاء کرام اللہ کی عظمت کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ آپ کے قدموں میں ورم ہو گئے، ورم سوج گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ساری رات اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہتے، آپ کے قدم سوج گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، تم میرے قدموں کی سوزش کو دیکھتی ہو، میری رات کی آہوں کو دیکھتی ہو، میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتی ہو، تم یہ نہیں دیکھتی کہ خدا نے محمد پہ کرم کتنے کیے، کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کتنے کیے، مجھے سید الاولین والآخرین بنایا، مجھے اول و آخرین کے امام بنایا، مجھے نبیوں کا خطیب بنایا، اور نبیوں کا سفارشی بھی میں بنوں گا۔ اللہ قیامت کے دن مجھے اپنی اجازت سے نبیوں کی شفاعت کے لیے کہے گا۔ نبیوں کے شفاعت سے مراد کیا ہے؟ کہ انبیاء سے کے سامنے آپ مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں، لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ اللہ سے کہو کہ حساب شروع کیا جائے۔ سارے انبیاء کہیں گے علیہم السلام کہ تم نبی آخر الزمان کے پاس جاؤ،
ہماری جرأت نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ سکیں. تو آپ نے فرمایا نبیوں کے بھیجے ہوئے انسان میرے پاس آئیں گے اور میں کیا کروں گا؟ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر انسان مجھے کہیں گے حساب و کتاب شروع کر، تو میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ حساب شروع کر دے. فَأَخِرَّ سَاجِدًا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا اور 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑا ہوا اللہ کے سامنے روتا رہوں گا. اللہ کے سامنے روتا رہوں گا. یہ کہاں تصور ہے؟ یہ کہاں تصور ہے کہ جسے اللہ پکڑ لے اسے نبی چھڑا دے گا اور جسے نبی پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکے گا. یہ کس کتاب میں پڑھ لیا آپ نے؟ یہ کس روایت میں آ گیا؟ قرآن کی کس نص میں ذکر ہو گیا؟ کس نص میں ذکر ہو گیا؟ آپ نے فرمایا میں سجدے میں پڑا رہوں گا 8 دن تک، 7 دن اور 7 راتیں. میرے اللہ کی ذات عالی کہے گی ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے حبیب سر تو اٹھاؤ، سل تو عطا، سوال کر تیرا خدا تجھے عطا کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اظہار بندگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں حضور اظہار بندگی کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ اذن دے گا. اللہ اذن دے گا. یہ خود مختارانہ تصور شفاعت اسلام میں نہیں ہے. یہود سے اللہ نے کہا، قرآن مجید کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا. اور وہ خدا کیسے بنایا؟ آج بھی عیسائیت کا عقیدہ ہے کسی پوپ، کسی پادری اور کسی راہب کو جانتے ہیں نا؟ عیسائیت کے وہ لوگ جو تارک بن کر اپنے اپنے کلیساؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، گرجا گھروں میں، دنیاوی کام چھوڑ دیے. اگر کوئی ان کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے کہ یا حضرت مجھ سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، تو ان کا اعتراف کرنا ان کے سامنے، تو وہ پوپ اور پادری انہیں کہیں کہ جاؤ ہم نے تمہارے گناہ معاف کیے، تو ان کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا. اس کا جواب قرآن نے دیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے اللہ کے بغیر جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ بتائیں جی، ہے کوئی طاقت، ہے کوئی ہستی جو اللہ کے بغیر گناہوں کو معاف کر سکے؟ اور یہودیوں سے کہا، پہلا پارہ سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اے یہود ڈر جاؤ اس دن سے، ڈر جاؤ اس دن سے. اس دن کو اتنا آسان نہ سمجھو کہ عزیر ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے. اتنا آسان نہ سمجھو اس دن کو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کو چھڑا نہ سکے گی اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کے کام کسی کی سفارش آئے گی. اور اس دن مجرم تو کہے گا اللہ زمین و آسمان کے برابر میں تمہیں دنیا کی دولت بھر کے دے دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دے. میں اللہ کہے گا یہاں نظام بدل گئے. قیامت کے دن نظام بدل جائے. قیامت کے دن اللہ نظام بدل دے گا. اور اسلام میں حقیقی تصور شفاعت یہ ہے لوگوں کہ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی شیخ، کوئی مشائخ، کوئی زندہ، کوئی مردہ
کوئی محدث، کوئی صحابی، کوئی اہل بیت کا کوئی فرق قیامت کے دن جس کو چاہے گا دوزخ سے روک لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی جرأت ہے قیامت کے دن کوئی بول سکے سوائے اللہ کی اجازت کے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ملائکہ جبریل امین قطار اندر قطار کھڑے ہیں، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جبریل بھی نہیں بول سکے گا جب تک اللہ اسے اجازت نہ دے گا۔ اللہ نے جس کو طے کر لیا کہ میں دوزخ میں بھیجوں گا، 1,24,000 انبیاء مل کر بھی اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام سے بڑی شخصیت کس کی ہے کوئی شخصیت جو میرے آقا سے بڑی ہو اللہ کے بعد؟ اللہ کے بعد کس کی شخصیت بڑی ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن ابی اپنی موت مرتا ہے، 9 ہجری کی بات ہے، اس کا بیٹا عبداللہ آیا، باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ، عبداللہ بن ابی۔ یہ بیٹا عبداللہ پکا کھرا مسلمان تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ آئیے میرے باپ کا جنازہ تو پڑھا دیں۔ اور آپ دیکھیں آپ کی رحمت، آپ عبداللہ بن ابی کی ایک ایک حرکت کو جانتے تھے اور قرآنی آیات اس پہ موجود تھی، اس کے نفاق پر، اس کی شرارتوں پر۔ آپ نے اپنا کرتا دے دیا، اے عبداللہ یہ کرتا اپنے باپ کو پہنا دو اور چلو میں آپ کے ساتھ تیرے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، یہ قرآن مجید کی آیت اتر آئی، اے میرے حبیب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے حبیب اس کے لیے 70 بار بھی تو مجھے کہو نا، 70 بار کہ اسے معاف کر دو، 70 بار بھی تم مجھے کہو کہ عبداللہ کو معاف کر دے، میں نے اسے نہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا دل نہیں تھا کہ یا اللہ اسے معاف کر دے؟ آپ ایسے ہی گئے تھے، آپ یہ جذبہ لے کر گئے تھے جتنا بھی بڑا میرا دشمن ہے آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کی رحمت تو ویشی بن حرب کے لیے بھی اٹھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کی شکل کو قبول نہیں کیا، اس کے ایمان کو قبول کیا تھا۔ آپ تو حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، آپ دو جہان کی رحمت تھے، لیکن میرے اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے تو اپنے حبیب کو روک دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی مشرک رشتہ دار کے لیے مجھ سے بخشش نہ مانگنا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھی، اے قریش میرا خاندان، اے آل عبد المطلب، اے فاطمہ بیٹی رسول اللہ، میرے مال سے جو جی چاہے مجھ سے لے لو، اگر قیامت کے دن خدا نے تمہیں پکڑ لیا تو میں چھڑانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نجات تو ہے اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے میں، ہے نجات تو ہے قرآن کی اطاعت کرنے میں، نجات تو ہے اللہ کے حکموں کو ماننے میں۔ یہ تھوڑا سا خرچ کر کے نظر و نیاز کو دے دینا،
قبروں مزاروں پہ جا کر جانوروں کو ذبح کر دینا، اور نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ اللہ کی وحدانیت، نہ رسول کے احکام کی اطاعت و اتباع، اور اس تصور سے جینا کہ میں نے فلاں ہستی کو راضی کر لیا ہے، یہ میرے کام آ جائے گی۔ اس کا ترجمہ ہے، میں نے کئی بار کہا جمعے میں اور توحید کے عنوان پر، ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں جس طرح جاننے کا حق تھا، اور ہم یہ کہتے رہے اللہ کے دامن میں وحدانیت کے سوا ہے کیا؟ اختیار تو اللہ نے نبیوں کو دے دے، اختیار تو اللہ نے اپنے مقربین کو دے دے، اللہ کے دامن میں وحدانیت کے سوا کیا ہے؟ او بھائی میرے بھائیوں، قادر وہ ہے، قدیر وہ ہے، مقتدر وہ ہے، عزیز وہ ہے، غالب وہ ہے، جبار وہ ہے، قہار وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، غافر وہ ہے، غفور وہ ہے، متعال ہے، عالی ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جہنم میں ڈالنے والا، کامیابی کے ساتھ جنت میں بھیجنے والا، لوگوں کا حساب لینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، انسانیت کو دوبارہ مٹی سے نکال کر جو کا تو انسان کھڑا کرنے والا، ہر انسان سے حساب لینے والا، برے کو دوزخ میں، اچھے کو جنت میں لے جانے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا رکھنے والا، دریاؤں کو چلانے والا، سمندروں کو ٹھہرانے والا، درختوں کو پیدا کرنے والا، انسان کو ماں کے پیٹ سے نکال کر اسے دماغ اور فکر عطا کرنے والا، یہ ہے تمہارا اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات پر جو خطبہ دیا تھا، میں اس کے الفاظ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جس نے کہا میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تیزی سے آئے اور منبر رسول پہ بیٹھ گئے، کہا عمر بیٹھ کر میری بات سنو، صحابہ کو بٹھایا، میری بات سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تم میں، وہ جان لے کہ اللہ قائم اور دائم ہے۔ یہ ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خطبہ کان کھولنے کے لیے کافی ہے، یہ خطبہ عقیدے کی سمت کو درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا جن کو تو معاف کرنے کا اذن اپنے نبی کو دے گا، جس کا اذن تو شہداء کو دے گا، جس کا اذن تو اولیاء اعظام کو دے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہم گناہگاروں کو بھی ان میں شامل کر لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔